وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رخساروں کا تذکرہ اور آپ کے زلفوں کا مبارک ابروؤں کا تذکرہ، ہر شے کا تذکرہ معروفات میں سے اعلیٰ ترین معروف عبادات میں سے سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ڈورے کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ، آپ کی پشت مبارک، آپ کی مہر ختم نبوت، آپ کے بالوں کا رنگ، چہرے کا حسن اور سرخی، ان تمام جو شمائل ہیں ان کا تذکرہ ایک عظیم عبادت ہے. اور یہ تذکرہ انسان کی لیے مغفرت کا باعث ہے اور اللہ جل شانہ کے قرب کا باعث ہے. اور وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت تھے، ان کا تذکرہ اور اس کا حصول اور اس کے مطابق زندگی کا بنا لینا نہ صرف یہ کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ یہی اصل زندگی ہے اور یہی اصل ابدیت ہے. یہی اصل ابدیت ہے. آپ لوگوں کا اجتماع انتہائی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مقبول ہے. آپ لوگوں کا اجتماع مقبول ہے کیونکہ نسبت ختم نبوت ہے. آپ جب پہلے قدم پر چلے تھے اپنے گھروں سے اور اس اجتماع کی طرف بڑھے تھے، تو پہلے قدم پر ہی رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا اور وہ تقاضے جو حضور کی وفاداری کے تھے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا پورا ہو گیا. تو سب سے پہلے مبارکباد ہیں وہ اشخاص جو اس اجتماع میں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ آج دشمنان دین کے ایک طبقے نے ایک جعلی اور کذاب نبی کا دعویٰ کر کے یعنی نبوت کی بے حرمتی کی ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. مجھے سفر میں مشقت ہے کیونکہ کچھ عرصے سے ہلکی سی انجائنا کہتے ہیں قلب میں درد کو، وہ محسوس ہوتی ہے، تو مجھے سفر ممنوع ہے. ورنہ آپ کی طرف کا سفر اور ایسا ہی ہے جس کی مماثلت مدینے کا سفر کی طرف ہے، کیونکہ جب مقاصد میں یکسانیت ہو تو اجر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. بس میں آپ سے ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دور کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ادوار میں سے میں جو عیسوی ہجری ہے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. 1847 کے 1857 کے بھی کچھ تقاضے تھے
1920 کے بھی کچھ تقاضے تھے، 2000 کے، 1970 کے، کہ جس وقت امریکہ، جس وقت رشیا افغانستان پر چڑھ آیا تھا، اس وقت کی تقاضے. اس وقت کے تقاضے اور تھے. آج کا تقاضا وقت کے فتنوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دور دراصل متعین کیا گیا ہے اس بات سے کہ جو شخص اس دور میں ختم نبوت کے لیے کام کرے گا اور ختم نبوت کی حفاظت کرے گا اور ختم نبوت کے لیے جان دے گا اور ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان اور نبوت ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا، تو یقین جانیے اگر اس کے اعمال کمزور بھی ہوں گے، اعمال کم بھی ہوں گے، تو اگر اس نے اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کر دی تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ پھر ہم تمہارے دوسرے اعمال نہیں دیکھتے، جو چاہو کرو. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصحاب بدرین جو تھے وہاں پر مشقت کا ایک ایسا میدان قائم کیا گیا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہ ایک ایسی بھٹی میں سے گزارے گئے اور ایسے وفادار بن گئے کہ یہ صحاب بدرین اولون میں سے، اور یہ وہ کہ جن کا کوئی مثل قیامت تک نہیں، کیونکہ جو بھٹی وہاں قائم کی گئی تھی وہ اتنی شدید تھی کہ اگر آج ہم وہاں ہوتے تو شاید اس امتحان میں پاس نہ ہوتے. تو چونکہ وہ وفاداری کی انتہائی بلندیوں پر چھو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی رفاقت کو ثابت کر چکے تھے اپنے عمل سے، لہذا کہا گیا کہ جاؤ اب تم بقیہ زندگی تم سے کوئی خطائیں ہوں گی تو ہم معاف کر دیں گے. میں اسی اصول کو سامنے رکھ کے آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو نوجوان اگر اس کی نمازوں میں کوتاہی ہوگی اور اس کے چہرے میں بھی کچھ مشابہت میں کمی واقع ہوگی، لیکن قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت میں بھرا ہوا ہوگا اور وہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جو منکرین نبوت ہے ان کے لیے وہ ایک سیسا پلائی دیوار کے سیے سے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ شخص اپنی تمام تر جوانیوں کی غلطیوں کے باوجود، اپنی تمام تر بڑھاپے کی غلطیوں کے باوجود، اپنی غلطیوں کے باوجود، یہ عورت یا یہ مرد یا یہ بوڑھا یا یہ جوان اگر اس سے اور واجبات اور فرائض میں کمیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ختم نبوت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کو ہر شے پر مقدم رکھ کر اس پر آنچ نہ آنے دے اور اس کے لیے اپنی ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھے، اس کے کاموں میں سب سے اعلیٰ ترین چیز اور مقدم ترین چیز ناموس رسالت اور ختم نبوت ہو، تو میں عرض کروں گا کہ اللہ جل شانہ روز قیامت اس نوجوان کو کامیاب کر دیں گے. اس لیے اعلان ہوگا کہ تم ہمارے ہو، ہمارے کیمپ کے لوگ ہو، تم ہمارے کیمپ کے لوگ ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے، تم جیسے بھی گھٹیا ہو، جیسے بھی گناہگار ہو، اللہ جل شانہ تمہیں نواز دیں گے آج انعامات سے اور اپنی رضا کے ساتھ. اور دیکھیے میری اس بات کو علماء کرام بھی سمجھ لیں کہ یہ بات میں کسی دین کے حکم کی یا عمل کی یہ کمی واقعہ نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے گا
اگر آپ کے سجدوں پر محراب بن گئی اور راتوں میں آپ تہجد میں کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ان کا دفاع نہ کیا اور ختم نبوت کا دفاع نہ کیا اور آپ ختم نبوت کے سپاہی نہ بنے، اس بارے میں آپ سوئے رہے، تو پھر آپ کی نمازیں اور آپ کے سجدے اور آپ کی محرابیں اور آپ کے ممبر کے بعض یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس دور میں یہ دور تھا ختم نبوت کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کا اور ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس وقت مسلمانی کا جو شعار تھا وہ ختم نبوت تھا۔ تو جب تم نے شعار اسلام کو کہ جو ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کو مانگتا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری طرف دیکھا نہیں جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آؤ تو حضور فرما دیں کہ تم دور ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کہہ دیں یا حضور یہ بظاہر تو ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے نمازیں تو پڑھی ہیں، لیکن حضور جہاں آپ کی ختم نبوت اور آپ کی محبت اور عشق کی بات آتی ہے اور جو آپ کے ناموس پر کوئی داغ لگتا ہے تو یہ آرام سے سوئے رہتے ہیں، یہ دکانوں میں اپنا دکانیں چلاتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف اتنی سی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ختم نبوت آج کے دور کا ٹیسٹ ہے۔ اس دور کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ نمازوں کا نہیں ہوگا، اس دور کے اندر ٹیسٹ کچھ پاک دامنی اور پاکیزگی کا بھی نہیں ہوگا۔ اس دور کے اندر جو یہ فتنوں کا دور ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر جو اصل ٹیسٹ ہے، جو تمہیں پاک کر دے گا اور جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا اور جس سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یہ وہ ٹیسٹ ہے کہ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا ہے۔ دیکھو کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رستے میں قربان ہو گئے اپنی وفاداریاں ثابت کر کے، نہ تو وہ محدث تھے نہ وہ حفاظ تھے، حتیٰ کہ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو نمازی بھی نہیں تھے، نماز پڑھ لیتے تھے چھوڑ دیتے تھے، ایسے بھی تھے جن کے چہروں کے اوپر داڑیاں تھیں نہیں بھی تھیں، لیکن حضور کی محبت کی جو تپش ان کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اور جب کسی نے کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کا معاملہ کیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے بس وہ جو تھے ان کا خون کھولنے لگا اور انہوں نے پھر حضور سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے ختم نبوت کے کام میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر شمولیت کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ ہماری اول ترین ترجیحات میں ہو، اور اس کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے نیازی اور ہماری بے پرواہی پر ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اس بات کا ارادہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں سب سے پہلے ختم نبوت کو پہلی حیثیت دیں گے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ اس دور کا جو ٹیسٹ ہے، اس دور کا جو اللہ جل شانہ نے جو ٹیسٹ لیا ہے، وہ جو سوال ہے جس کو سالو کرنے کے بعد کامیابی ہو جائے گی، وہ ختم نبوت ہے۔ اور یاد رکھنا نری نمازیں اور نرے روزے اور نرے تمہارے اعمال اور تمہارے انفاق یہ کام نہیں آئیں گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہوگے۔ اور اس کی وفاداری کا اس وقت اظہار اور اس وقت پیرامیٹر سب سے اہم ترین جو کسوٹی اور معیار وہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو کامیاب کرے اور مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور میری اس عدم موجودگی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کے یہ چند کلمات کے ساتھ جو میں آپ کی طرف عرض کر رہا ہوں مجھے بھی اس میں آپ شرکا میں شامل فرما لے۔ السلام علیکم۔